اگر اہل سنت ظالموں کو کہتے ہیں وہ اہل سنت یعنی ظالم یعنی اہل سنت، خدا نخواستہ معاذ اللہ میں نہیں مانتا اس کو. اگر کوئی کہتا ہے یعنی اہل سنت چاہے کیسا ہی ہو، ظالم ہو، وہ داعش ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ اہل سنت ہے. لیکن ہم اس قوم کی کیسے حمایت کریں کہ جو صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کے بارے میں ان کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں؟ تو اس حوالے سے بتائیے گا. ایران نے ہر اس جماعت کی، ہر اس تنظیم کی، ہر اس گروہ کی مدد کی ہے جو مظلوم ہے، جن کے پاس ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. فلسطین سنی ہے نا، شیعہ تو نہیں ہے، اس کا بھی تو نام لیجئے. فلسطینیوں کی مدد کی ہے نہیں کی؟ ایران نے ہر اس ملک کے اندر مظلوم کی حمایت کی ہے. کبھی وہ سنی نظر آئے گا آپ کو، کبھی وہ شیعہ نظر آئے گا. افغانستان میں اور کشمیر میں تو شیعہ نہیں ہے، یعنی جس تعداد میں ایران نے مدد کی ہے کشمیریوں کی. صدر ٹرمپ نے محمد بن سلمان کے لیے انسلٹ کی اور ان کی توہین کی اور ان کے لیے نازیبا جملے بھی کہے. تو ایک طرف تو وہ تعریف بھی کر رہے ہیں ان کو، یعنی ان ممالک سے تیل بھی مل رہا ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے، قطر ان کو بڑے جہاز بھی دے رہے ہیں، سب کچھ. اس کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں. یہ بشار الاسد کے دور میں وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اہل سنت کا قتل عام کیا. تو اس پر آج کل سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ ایران ہے. اس کی ہم حمایت کیسے کر سکتے ہیں کہ اس نے تو سنیوں کو وہاں پہ مارا ہے، شام میں اور عراق میں ایک بڑی تعداد کے اندر. آج اب ہم سنیوں سے یہ کہیں کہ ہم ان کے لیے اچھے الفاظ کہیں. میرے خطیب صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ میں وہ اس میں یہ خرابی ہے، ان کے عقیدے میں یہ بات ہے اور صحابہ کے حوالے سے یہ وغیرہ. تو مجھے ایک عام سنی کو آپ کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یعنی کیسے میں سمجھوں گا کہ نہیں آپ لوگ ایسے نہیں ہیں؟ اقبال نے 1935 میں کہا تھا، اچھا، تہران گر ہو عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب انہیں ماننا ہوگا اور مان رہے ہیں، انشاءاللہ مانیں گے کہ تہران آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. تہران آپ کا مخلص ہے، آپ کا محب ہے، آپ کا چاہنے والا ہے. وہ جو سعودی عرب کے اندر ایک جگہ پر حملہ ہوا وہ ایران نے صاف کہا ہم نے نہیں کیا ہے. بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ اسرائیل نے کیا. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا، آپ وہ بھی تو خوفزدہ ہو گئے نا ایران سے خلیجی ممالک پہ. یعنی آپ دیکھیں کہ امریکہ جو 10,000 کلومیٹر یا 7-8 ہزار کلومیٹر دور ہے، وہاں پر اس کو جواب نہیں دے سکا کہ جو اصل کر رہا ہے. اور آپ نے وہ اپنی پوری قوت اور طاقت کمزور ملکوں قطر، کویت، ان سب کو دکھا دی ان پر. یعنی سعودی عرب کے اوپر حملہ کرنا، وہاں پہ حملے کیے. کس نے؟ ایران نے. ایران نے سعودی عرب پہ کہاں حملے کیے ہیں؟ جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں امریکن اڈوں پہ کیے ہیں. یہ تو جان چھٹ رہی ہے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے ایران کا. ان کی عوام نہیں پسند کرتی، سنی پسند نہیں کرتا امریکہ کو، سنی پسند نہیں کرتا اسرائیل کو. انہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایران نے نشاندہی کر دی، چہروں سے نقابیں اتار دی کہ کہاں کہاں اپنے امریکہ کو انڈے دیے ہوئے. ایران مذمت کر رہے ہیں نا سعودی سب عرب ممالک کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری وہیں سے تو نہیں ہو رہی ہے. ہو رہی ہے. وہ ثبوت دے رہے ہیں کہاں سے ہو رہے ہیں. یہ جو مناب کے اسکول کے اوپر حملہ ہوا یہ کہاں سے ہوا؟ یہ امریکہ سے آگے جہاز نے مارا ہے، وہ انہی ملکوں سے آ کے اس نے مارا ہے. اچھا، پھر ایک مورچہ بنائے بیٹھا ہے ایک ملک جو آپ کو مار رہا ہے. چلیں اس ملک سے نہیں اس ملک سے مار رہا ہے، مگر جس ملک سے مار رہا ہے اس کے برابر والے ملک میں بھی اس کا مورچہ ہے. تو دفاع کیا کہتا ہے؟ اس مورچے کو بھی مارو نا کہ جہاں سے حملہ ہوگا. جو بیٹھا ہی مارنے کے لیے، جو مورچہ بنایا ہی اس لیے گیا کہ ایران کو مارنا ہے، تو وہ اڈوں کو مار رہے ہیں. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ وہ تو ان کے ملک کا قانون چلے گا نا، اس میں وہ نمٹے اور ایران نمٹے. آپ کا تو آپ نے تو دے دیا نا وہ اڈا. آپ کا کب رہا؟ وہ آپ کی جگہ کب رہی؟ تو ایران نے جو حملے ایران نے کہے کہ ہم نے مارے ہیں، انہوں نے مارے ہیں. جنہوں نے کہا ہم نے نہیں مارے، انہوں نے نہیں مارے. اور وہ آپ کو 3-4 بڑے حملے اس وقت ہیں. میں اس وقت تفصیل میں وقت زیادہ لگ جائے گا کہ جس میں اسرائیل نے وہ مارے تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں. آذربائیجان کو، ترکی کو. اچھا، ابھی جو ایران کے پل کرج والا پل اور تہران کرج والا پل مارا جا رہا ہے، یہ کیا امریکہ سے اڑ کے جہاز آیا ہے مارنے کے لیے؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہی اڈوں سے آ رہے ہیں نا. یہ امریکہ سے اڑ کے آ رہا ہے اتنی دور سے وہ جہاز اڑ کے؟ نہیں، وہ یہیں پہ ان کے بیسس سے آ رہے ہیں. اب آپ جب پل گرائیں گے اور شہروں کو منقطع کر دیں گے تو بھائی آپ کے یہاں بھی شیشے کے گھر میں رہ کر پتھر نہیں مارے جاتے. پتھر آئے گا تو ان کا تو گھر تھا اینٹ پتھر کا، وہ تو جیسا ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا آپ کے شیشے ٹوٹیں گے. تو بہت برا ہو جائے گا، بہت غلط ہو جائے گا. انہیں چاہیے کہ یہ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھیں اور بڑھ رہے ہیں. میں نے تو کچھ خوشبو مجھے آ رہی ہے کہ یہ کہیں کہ بھائی جان چھوڑو ہمارے ملکوں سے نکلو. ایران نے کل کے بیان میں کہا ہے کہ خود خلیجی ممالک خود سے بتا دیں ہمارے یہاں کہاں کہاں اڈے ہیں، ہم انہیں کو مارتے ہیں. اچھا، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو صدر ٹرمپ نے محمد بن سلمان کے لیے انسلٹ کی اور ان کی توہین کی اور ان کے لیے نازیبا جملے بھی کہے، تو ایک طرف تو وہ تعریف بھی کر رہے ہیں ان کو، یعنی ان ممالک سے تیل بھی مل رہا ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے، قطر ان کو بڑے جہاز بھی دے رہے ہیں، سب کچھ. اس کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں. کیا یہود و نصارہ کے بارے میں کیا کوئی اور قرآن آئے گا کیا بتانے، سمجھانے؟ کیا نہیں لکھا ہوا قرآن میں ان کی بے وفائیاں، ان کی دھوکہ دہیاں، ان کی فراڈ کیا نہیں لکھا ہوا؟ اللہ نے نہیں بتا دیا؟ مسلمان ہو یا نہیں ہو، یہ سوال مجھے ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا.
یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے ٹرمپ کی یا نتنیاہو کی یا یہ یہود و نصارہ کی، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو کرتے آئے ایسا، پھر کریں گے یہ پھر کریں گے۔ اگر ان کو اب بھی ہمارے مسلمان ممالک کو انہوں نے عقل کے ناخن نہیں لیے تو آگے جا کر اول تو اب ایران پہلا سا ایران نہیں رہے گا۔ مجھے حامد میر صاحب کو بڑا اچھا جملہ لگا اور انہوں نے اس کے اندر تفصیل بھی دی۔ سعودی عرب پہلا سا سعودی عرب نہیں رہے گا، یمن، بحرین، کویت، خود امریکہ پہلا سا امریکہ نہیں رہے گا۔ اب پوری دنیا چینج آف بلاک کی طرف جا رہی ہے، ایک نئے بلاک کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے۔ دیکھیں کافر تو اور ملک بھی ہیں، ہم سارے کافروں سے لڑنے کا تو ہمیں حکم نہیں ہے، کافر حربی سے لڑنے کا حکم ہے نا۔ صحیح، کافر تو یہ بھی ظالم ہے، جو ظالم ہے، حرب کر رہے ہیں، آپ سے لڑ رہے ہیں، آپ پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو چین بھی کافر ملک ہے، یعنی غیر مسلم ہے۔ مثال کے طور پہ رشیا بھی غیر مسلم ملک ہے، خود ہندوستان غیر مسلم ملک ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں جو غیر مسلم۔ تو ہر غیر مسلم سے تو ہمیں الجھن نہیں ہے، ہم تو کافر حربی سے ہمارا مسئلہ ہے، یعنی اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہیں۔ تو اب اگر ایک کافر حربی ہو اور ایک کافر ذمی ہو یا کافر غیر عربی ہو، تو آپ کو دنیا میں جینا ہے نا، رہنا ہے نا، سب کے ساتھ رہنا ہے نا، پڑوسی ہے نا آپ کے، تو آپ کو کس کو ترجیح دینی ہوگی؟ بہت واضح بات ہے، آپ کو چینج آف بلاک کی طرف میں بات کر رہا ہوں، آپ کو اس کافر یا اس غیر مسلم سے دوستی کرنی ہوگی جو غیر حربی ہے، جو ذمی ہے، مثال پیسفل ہے، آپ کو جینے کا حق دینا چاہتا ہے، خود جینا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یعنی آپ ہر اعتبار میں یہ نہیں ہونے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ تو امریکہ کے آج سے تو جو ہے نا وہ حربے نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا حضرت، یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ایران نے شام کے اندر جو وہاں پر فوجی حملے کیے بشار الاسد کے دور میں، وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اہل سنت کا قتل عام کیا، تو اس پر آج کل سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ ایران ہے، اس کی ہم حمایت کیسے کر سکتے ہیں کہ اس نے تو سنیوں کو وہاں پہ مارا ہے شام میں اور عراق میں ایک بڑی تعداد کے اندر، آج آپ ہم سنیوں سے یہ کہیں کہ ہم ان کے لیے اچھے الفاظ کہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے، کیا داعش کو یہ سنی مانتے ہیں، جس کو یہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا تھا، جس کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا تھا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے؟ کیا یزیدی لشکر کو سنی مانتے ہیں؟ کیا عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کو وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہوں گے نماز؟ وہ ہمارے بھائیوں کی طرح روزہ جو ہے وہ اپنے اہل سنت کے ٹائم پہ کھولتے ہوں گے؟ وہ شاید رفع یدین نہ کرتے ہوں، شاید وہ تکتف کرتے ہوں گے، کیا وہ مگر سنی انہیں اون کرتا ہے؟ یزیدی لشکر کی نمازیں، عبید اللہ ابن زیاد کی نمازیں ہیں، حجاج ابن یوسف والے کیسے نماز پڑھتے تھے، متوکل والے کیسے نماز پڑھتے تھے، داعش والے کیسے نماز پڑھتے تھے، وہ طالبان جس کے آپ مخالف تھے، ملک دنیا مخالف تھی، وہ جو ہے نمازیں تو آپ کی اہل سنت کی طرح پڑھتے تھے، مگر اہل سنت انہیں اون کرتا ہے؟ اہل سنت کہتے ہیں وہ اہل سنت ہیں۔ اگر اہل سنت ظالموں کو کہتے ہیں وہ اہل سنت یعنی ظالم، ظالم یعنی اہل سنت، خدا نخواستہ معاذ اللہ میں نہیں مانتا اس کو، اگر کوئی کہتا ہے یعنی اہل سنت چاہے کیسا ہی ہو، ظالم ہو، وہ داعش ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ اہل سنت ہے، تو پہلے تو آپ کی سوچ کے اوپر افسوس ہوگا ایسے سوچنے والوں پر، کہ کیا جو اعلی کار رہے ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے، جنہوں نے جو ہے وہ مزارات کو جلایا ہے، جنہوں نے شخصیات کے مزارات پر، اولیاء الہی کے، صحابہ کرام کے، اہل بیت کے مزاروں پہ حملے کیے ہیں، شام میں خاص طور پر، عراق کے بہت سے علاقوں میں، جو عراق کے شام کے ساتھ علاقے ملتے ہیں اس کے اندر باقاعدہ صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے مزاروں کو گرایا گیا ہے، کیا انہیں اہل سنت اون کرتے ہیں؟ وہ مانتے ہیں اہل سنت؟ ہاں اگر مانتے ہیں تو واقعی اہل سنت کو ایران نے مارا ہے۔ اگر وہ اہل سنت انہیں اون کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اہل سنت ہے، ہاں تو ایران نے داعش کو مارا ہے، ایران حشد شعبی نے عراق میں سے داعش کو نکالا ہے، زہر نکالیں گے تو مار کے ہی نکالیں گے نا، مریں گے تو بھاگیں گے نا، وہ زخمی ہوں گے، مارے جائیں گے تبھی بھاگیں گے نا۔ اگر آپ ان کو اس داعش کو اور ایسی عالمی دہشت گرد فورموں کو، جماعتوں کو، لشکروں کو اہل سنت کہتا ہے وہ ہم ہیں، سنی ہیں وہ، ہمارے ہیں وہ، تو ہاں اہل سنت کو مارا ہے۔ نہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ لبنان کے اندر حزب اللہ، یمن میں حوثی، شام میں انہوں نے یہی حزب اللہ کے ذریعے، ایران خود بھی وہاں پہ گیا، عراق کے اندر حشد شعبی اور دوسرے، کشمیر کا بھی نام لیجئے، افغانستان کا نام بھی لیجئے، ایران نے کہاں کہاں مدد کی ہے، ایک لمبی لسٹ بنائیے، سارے مظلوم ہیں۔ ایران نے ہر اس جماعت کی، ہر اس تنظیم کی، ہر اس گروہ کی مدد کی ہے جو مظلوم ہے، جن کے پاس ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ فلسطین سنی ہے نا، شیعہ تو نہیں ہے، اس کا بھی تو نام لیجئے، فلسطینیوں کی مدد کی ہے نہیں کی؟ ایران نے ہر اس ملک کے اندر مظلوم کی حمایت کی ہے، کبھی وہ سنی نظر آئے گا آپ کو، کبھی وہ شیعہ نظر آئے گا۔ افغانستان میں اور کشمیر میں تو شیعہ نہیں ہے، یعنی جس تعداد میں ایران نے مدد کی ہے کشمیریوں کی، جس تعداد میں افغانستان میں اہل سنت کی مدد کی ہے ایران نے، فلسطین کے اندر جس تعداد میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، یعنی کتنا روشن پیغام ہے۔ یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے ان تکفیریوں پر، ان بعض ملاؤں پر جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سنیوں کا قاتل ہے اور سنیوں کا قتل عام کیا ہے یہ شام میں، اور کیوں نہیں بتاتے کہ سنیوں کو بچایا ہے فلسطین کے اندر؟ یہ کیسی دوغلا پن ہے؟ سنی کہنے سے مراد آپ کے نزدیک وہ بس کے لوگ ہوتے ہیں، حلیے والے سنی،
یعنی یہ میرا کہنا یہ ہے کہ آپ حلیے والا جو ہاتھوں داعش کے ہاتھوں تو اہل سنت کا بھی قتل عام ہوا ہے نا وہاں پہ. وہی میں عرض کر رہا ہوں. یہ بات کون ان کو سمجھائے جو یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے یا ایران نے جو ہے سنیوں کا قتل عام. کوئی سنی کا قتل عام نہیں کیا. آج عراق کا سنی تو یہ بات نہیں کرتا. آپ دور سے بیٹھ کے آپ کو سنی وہاں کا نظر آ رہا ہے. آج وہاں فلسطین کا سنی تو یہ نہیں کہتا کہ ایران نے سنیوں کا قتل عام کیا ہے. آج لبنان کا سنی تو نہیں کہتا کہ سنیوں کا قتل. وہ کہتے ہیں ظالموں کو مارا ہے, وہ کہتے ہیں حملہ آوروں کو مارا ہے, اور وہ کہتے ہیں قبضہ کرنے والوں کو مارا ہے. اب قبضہ کرنے والے آپ کی طرح نماز پڑھتے تھے, آپ کی طرح روزہ کھولتے تھے, تو وہ آپ کو مبارک ہوں. وہ سنی بحیثیت سنی نہیں مارا گیا ان کو. یہ اتنا بڑا وہ ہمارے منطق میں مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے مغالطہ جسے کہتے ہیں, اتنا بڑا مغالطہ یہ پھیلایا جاتا ہے. ایران نے شام میں, لبنان میں, عراق میں سنیوں کا قتل عام نہیں کیا, ایران نے دہشت گردوں کا قتل عام کیا. وہ اور بات ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں کو وہ اہل سنت نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں, آپ کی طرح روزہ رکھتے ہیں, تو آپ سنی بول رہے ہیں. وہ سنی کیسے اسے آن کر سکتا ہے؟ وہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے, دہشت گرد ہوتا ہے. وہ وہاں سے جو کھڑے ہو کے ایک پاکستانی وہاں کہتا ہے استاد جی ہم نے قبضہ کر لیا, آپ اس کو سنی مانتے ہیں؟ وہ وہاں قبضہ کرنے گیا ہے, وہ وہاں پر مزار کو گرانے گیا ہے. اس کے نزدیک بی بی زینب کے مزار پہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا, انہوں نے ایک مینار کے اوپر میزائل مار دیا تھا. اگر وقت پہ لوگ نہ پہنچتے اور وہاں کے لوگ حفاظت نہ کرتے تو بہت بڑا نقصان ہونا تھا. آپ اسے سنی مانتے ہیں؟ اگر آپ اس کو سنی مانتے ہیں جو مزار گراتا ہے, آپ اگر اسے سنی مانتے ہیں کہ جو اولیاء الہی کے جو ان کی عظمت ہے, جو ان کا جو مقام ہے, جو ان کی جلالت ہے, اس کا منکر ہے اور اسے شرک اور کفر کہتا ہے, تو بھائی پھر تو شاید آپ کی بات صحیح ہے. ہم کہتے ہیں وہ سنی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. ایران نے شام میں, عراق میں, فلسطین میں دہشت گردوں کو مارا ہے, سنیوں کو نہیں مارا. یہ بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اور یہ سب پر واضح ہے. اب جو اس سوچ کے حامل ہیں, جو تعصب کے حنک لگائے ہوئے ہیں, جو تکفیری مزاج ہیں, ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. تکفیری مزاج, یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ ایک میرے خیال میں ہر کے لیے پوائنٹ ہے. آخر میں بس میرے 2 سوال ہیں مختصر سے, اگر زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایران کے حمایت کے حوالے سے جو یہاں پر ایک بڑی تعداد کے اندر اہل سنت کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی حمایت کیسے کریں یا ان کے بارے میں. ہاں ٹھیک ہے وہ ایک اچھا کر رہا ہے, وہ اسرائیل کو جواب دے رہا ہے اور اس کے اوپر ایگریشن ہوئی ہے, وہ ہمارے ساتھ قریب بھی ہمارا پڑوسی بھی ہے, لیکن ہم اس قوم کی کیسے حمایت کریں کہ جو صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں, صحابہ کے بارے میں ان کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں پہلے تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے ان مغالطوں میں سے جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا شیعہ جو الحمدللہ ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں مولا کا حکم ہے کہ لا تکونوا سبابین, خبردار گالی دینے والے نہ بنو, بلکہ اگر میرے دشمنوں کے بارے میں بات کرنی ہے تو ان کی جو عادتیں ہیں, ان کے جو رویے ہیں, ان کے جو طور طریقے ہیں, ان کی جو شیطنتیں ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچاؤ, ان جیسی چیزوں کو نہیں اپناؤ. عملی طور پہ ان سے پرہیز کرو, ان کی حرکتوں سے, ان کے کاموں سے. تو گالی دینا اہل بیت کے دشمن کو, کھلے دشمن کو, واضح دشمن کو, اس کو بھی گالی دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اچھا, جی میرا سے یہ کہ ایک مطلقاً کوئی لفظ ایسا بولا جائے جو سب کو شامل کر رہا ہو وہ لفظ, تو گالی دینے والا غیر مہذب ہوتا ہے. اور ہم نے کبھی سنی نہیں ہے. ویسے میں ایک سنی کے ایک نقطہ نظر سے آپ کو بیان کروں تو میں نے کبھی بھی کسی ویڈیو میں گالی نہیں سنی. مفتی صاحب میں آپ مرحبا بن ناصرنا, میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے مجموع میں اگر کوئی لعنت کا نعرہ بھی لگا دیتا ہے نا, گالی نہیں ہے وہ, لعنت دعا ہے. جی جی, لعنت ایک دعا ہے. جی جی بالکل, قرآن میں لعنتیں آئی ہیں. جی, لعنت اللہ علی الکاذبین, اور جو ہے وہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ کہ جو لعنت کرنے والے ہیں, اللہ لعنت کرتا ہے, اور لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے ہیں جو کتمان حق کرتے ہیں. جی 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 جی. تو قرآن لعنت کا بھی اگر کوئی نعرہ لگا دیتا ہے نا ہمارے ہاں, نام لے کر کسی شخصیت کے بارے میں ہی نہیں, سینکڑوں خطباء اور علماء اور ذاکرین ہیں پاکستان اور پوری دنیا میں جو ہم ممبر سے اس کو نشاندہی کر کے کہتے ہیں سے اٹھاؤ یہ شر پسند ہے. میرے پاس تو 50 مثالیں ہوں گی, 50 نہ صحیح 10 مثالیں ہوں گی جو میری اپنے مجموع میں اگر کسی نے شیطنت کیا اور ایسا کوئی نام لیکن نعرہ لگا دیا ہے, لعنت والا نعرہ, گالی نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے, وہ بد دعا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ اس کو اٹھاؤ یہاں سے, یہ فساد پھیلا رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ بہت واضح رہے. اختلاف تو آپ رکھتے ہیں, اختلاف تو ہم بھرپور رکھتے ہیں, دلائل سے رکھتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے. آپ کہتے ہیں ہمیں زبردستی منوائیں ان لوگوں کو جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو یہ اس کی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم سنیوں کو کہ ہم کم از کم اپنا تو یہ بتائیں نا کہ ظلم نہیں کیا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ظلم کیا ہے. ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, اہل سنت کا ہے, ایک پوائنٹ آپ کا ہے. ٹھیک ہے, ہم دلائل دیں گے, آپ ہی کی کتابوں سے دکھائیں گے کہ یہ صاحب جو تھے یہ کون تھے جن کو آپ اپنا بڑا مانتے ہیں, آپ کی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے ظلم کیا ہے. آپ دلائل دیں گے ہمارے یہاں کی روایت ضعیف ہے, ہمارے یہاں روایت کمزور ہے, ہمارے یہاں حدیث صحیح نہیں ہے جو ہماری حوالت دے رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی ہم اہل سنت
بعض شخصیات جنہیں اہل سنت مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہم دلائل دیں گے ظلم کیا ہے، آپ کہتے ہیں ظلم نہیں کیا ہے، تو اب چھوڑ دیجئے ان لوگوں پر. یا ہم میں سے بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، میں اپنے عرض کروں کہ ہمارے اپنے اندر بھی بہت سے اہل سنت کی توجہ دلانے پہ ہمارے یہاں بعض موضوعات میں شدت میں کمی آئی ہے. بھائی ہم سب کو موعظے کی ضرورت ہے نا، ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے نا، ہم سب کو نصیحت لینے کی ضرورت ہے نا. کیا معلوم کہ آپ سے مجھے کوئی ایسا جملہ مل جائے اور میں 4 آدمیوں کے بارے میں منفی سوچتا تھا، ان میں سے 2 میری ذہن سے ہٹ گئے کہ نہیں صاحب نہیں، یہ 2 ویسے نہیں ہیں جیسے یہ 2 ہیں. کیا بات، امام نسائی کی بات مثال. جی کتنا بڑا نام ہے، جی کتنا بڑا اپنی کتاب میں ان کو شیعہ نے علی میں شمار کیا. جی شہید ولایت علی علیہ السلام ہے نا، مولا کی محبت میں انہیں کوڑے مارے گئے، زخمی کر کے شہید کر دیا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ کا جو کردار رہا ہے امام جعفر صادق کے زمانے میں، زید شہید کے حوالے سے جو ان کا کردار رہا ہے، تو جو ہمارے ہاں جو شخصیات، یہ سوچنے کا جو طرز فکر ہے یہ بدلتا ہے گفتگو سے. مثلا آپ مجھے دلائل نہیں ہو سکتا ہے، میں 10 لوگوں کے بارے میں منفی سوچتا تھا، آپ نے مجھے توجہ دلائی، میں ان میں سے 2 میرے ہاں، میں نے کہا نہیں بھائی یہ غلط ہے. میں اپنے مجمع میں جو جنگ احد سے فرار ہونے والا کی آیت ہے اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا، میں اس حوالے سے اپنے مجمع میں کہہ چکا ہوں کہ بھائی اور میدانوں کی بات کرو، احد کا نام لے کے جب تم مذمت کرتے ہو تو یہ نہیں کیا کرو، زبردست یہ نہیں کیا کرو، کیونکہ احد کا نام لے کے قرآن میں آ گیا ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. لیکن اور جنگوں کی بات کر رہے ہو اور میدانوں کی بات کر رہے ہو، اس میں آپ بات کریں. لیکن جو ہمارے میں اپنے ذاکرین سے کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا توجہ کرو. آپ یہ قید کیوں لگا رہے ہو کہ احد سے متعلق، بھائی احد سے متعلق تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، آپ اور میدانوں کی بات کرو. تو ہمارے کیا ہوتا ہے، جب میں آپ سے بات کروں گا، آپ مجھ سے بات کریں گے، ممکن ہے کہ 4 پوائنٹ میرے ذہن سے بہتر ہو جائیں، یا بہتر سے مراد آپ کے نسبت بہتر ہو جائیں، میرے نزدیک وہ ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے، 4 ممکن ہے آپ کی توجہ کتنی بڑی تعداد میں. یہ جو ہم نے مصائب حضرت زہرا والی کتاب پیش کی، یہ جو 42 کتابیں ہم نے کھول کے دکھائی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں جناب زہرا کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، 1000 سے زیادہ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس کتاب کے بعد شیعہ ہو گئے، مکتب اہل بیت میں آ گئے. میرا یہ ایجنڈا نہیں تھا، مجھے یہ شوق بھی نہیں ہے کہ میں لوگوں کو شیعہ بناؤں، لیکن اس کتاب کو اپنے مفتی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، بھائی ہماری کتاب ہے یا نہیں، یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں نہیں ہماری کتابوں میں، کیسے انکار کر دو گے؟ تو جب ان کو جواب نہیں ملتا تو وہ کہتا ہے بھائی یہ شیعہ کی بات صحیح ہے. تو کیا معلوم 4 باتیں ہماری آپ کو اچھی لگ جائیں، گفتگو ہونی چاہیے، اور 4 باتیں آپ کی ہمیں اچھی لگ جائیں، گفتگو ہونی چاہیے. یعنی ہم جنہیں اہل بیت کے اوپر ظلم کرنے والا شمار کرتے ہیں، ممکن ہے آپ کے ہاں واقعا یہ بندہ تو اس نے تو ظلم کیا ہے، اور ممکن ہے آپ ہمیں سمجھانے کہ نہیں اس نے اتنا نہیں کیا جتنا آپ بول رہے ہیں. تو ہم بات تو کریں گے جو ہمارے عقیدے کا بھی حصہ ہے، جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس پہ ریسرچ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سندن کیسی ہے، یہ متنن کیسی ہے، روایتن کیسی ہے، دلایتن کیسی ہے، بحث تو ہونی ہے نا، بحث اس پہ ہونی چاہیے. تو یعنی یہ ماحول پاکستان کے اندر ہمارا بننا چاہیے. اور اس طرح آخری ایک بات کروں، مناظرہ جو ہے نا ہمارے ہاں، جو مناظرہ قدیم ہے نہیں، مناظرہ قدیم بھی ہمارے یہاں فساد کا سبب رہا ہے. میں اس مناظرہ قدیم کا قائل نہیں ہوں جس میں ایک جملہ کہا گیا، سب نے تالیاں بجا دی، نعرے لگا دیے مناظرہ. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ مناظرہ علمی ہونا چاہیے، نعروں پہ اور جملوں پہ مناظرے نہیں جیتنے چاہیے. جی بھائی وہ سور میں اور کہہ لیں جی ایک مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی سور میں اور شیعہ میں کتنا فرق ہے؟ انہوں نے ایسے بالشتیں گنی کہ لیں 3 بالشتوں کا فرق ہے، میں شیعہ بیٹھا ہوں یہ سور ہے. اب اس پہ نعرہ لگ گیا اور جنگ جیت لی. یہ مناظرہ کوئی علمی مناظرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مگر ماضی میں یہ بہت ہوئے ہیں، ماضی میں اتنا ہوا ہے ان جملوں کے اوپر، پورے گاؤں شیعہ ہو گئے، پورے گاؤں جو ہے نا مذہب بدل گئے. میں کہتا ہوں مناظرہ علمی ہونا چاہیے، بات کریں، دلائل دیں سکون سے بیٹھ کر، اور نیت پہلے اپنی صاف کریں. سمجھنے آئے ہو یا لڑنے آئے ہو؟ اگر لڑنے آئے ہو تو لڑنے والا، جھگڑنے والا، فساد پھیلانے والا تو جہالت کا ایک پیکر ہوتا ہے، اس سے تو بات کرنے کو قرآن سنی ہو شیعہ ہو کوئی بھی. لیکن اگر نیت صاف ہے کہ نہیں ہم سمجھنے آئے ہیں، بات کو سمجھیں گے، میری بھی نیت یہی ہے، آپ کی بھی یہ نیت ہے، تو پھر مناظرے ہونے چاہیے، اور مناظرے خلوص نیت کے ساتھ اور استدلالی انداز. اب بس آخری ایک سوال ہے مختصر سا، کہ آپ ایک مثال کے طور پر، میں ایک سنی اور میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوں اور عام شخص ہوں، اور میرے خطیب صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ میں وہ اس میں یہ خرابی ہے، ان کے عقیدے میں یہ بات ہے، اور صحابہ کے حوالے سے یہ وغیرہ. تو مجھے ایک عام سنی کو آپ کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یعنی کیسے میں سمجھوں گا کہ نہیں آپ لوگ ایسے نہیں ہیں؟ پہلے تو اپنے اس عالم دین کو آواز دے کر یہ کہنا چاہیے کہ مفتی صاحب یہ باتیں جو شیعہ کرتے ہیں وہ ہماری کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی. اگر وہ کہہ دیں نہیں لکھی ہوئی ہیں، جو نہیں کہیں گے وہ تو ان کو لا کے دکھا دی جائیں. اور اگر وہ کہتے ہیں ہاں لکھی ہوئی ہیں تو پھر کہ اتنی شدت مت دکھاؤ، اتنا غصہ مت کرو جتنا غصہ آپ کر رہے ہیں ان کے اوپر. ان کی کچھ باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، بس اسی وقت جھاگ بیٹھ جائے گا. صحیح. علماء، عوام اہل سنت کو چاہیے کہ اپنے علماء سے اتنا پوچھ لیں کہ جو باتیں شیعہ کرتے ہیں وہ کیا ہماری سنجیدہ علماء نہیں کرتے یہ بات. جی ایسے ہی ہے. یہ وہ آپ نے جو شروع میں فرمایا نا کہ 1% کچھ لوگ ہیں، 1% ہیں، وہی ہیں کہ جو اس طرح بات کرتے ہیں. اور مدرسے میں ہم بھی، اور آج ان کی مفتی صاحب، آج ان کی دال گل نہیں رہی، دال کچی اتر رہی ان کی.
یعنی وہ ہم پہلے بچپن میں ایک لفظ بولتے تھے کچی ہو گئی، وہ کچی ہونے والی کیفیت ان لوگوں کی ہو رہی ہے الحمدللہ. لوگ نفرت نہیں چاہتے، علماء، میں واللہ میں شرعی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں دکھاوے کا نہیں، شرعی قسم کھا رہا ہوں، 3 روزے واجب ہو جائیں گے اگر میں جھوٹ بولوں گا تو. میں علماء اہل سنت سے پیار کرتا ہوں، میں عوام اہل سنت سے پیار کرتا ہوں، میں انہیں اپنی جان مانتا ہوں، اپنا بھائی مانتا ہوں. اب اگر آپ کو یہ کہے کہ صاحب ہم سے تو تم پیار کرتے ہو، ہمارے بڑوں سے نفرت کرتے ہو، تو ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ جنہیں اپنا بڑا مانتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس کچھ باتیں ہیں، آپ انہیں رد کر دیجئے یا ان کو مان لیجئے. اتنی سی بات ہے. اتنی سی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس اتحاد اور محبت کے پیغام کے لیے آپ کی کوششیں اور کاوشیں میں دعا گو ہوں. اور الحمدللہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، بہت اچھا ایک محسوس ہوتا ہے جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں، ایک شفقت اور محبت ملتی ہے. شکریہ. اور یہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے ہمارے اندر کہ ہمدرد چلو تم یہ کام کرتے رہو محبت کا، لوگوں کو جوڑنے کا، کیونکہ شہنشاہ نقوی صاحب جیسے لوگ ہیں کہ جو تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور تمہیں انشاءاللہ مسلم جہاد ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں. جی. اور میرے لیے اور مجھ جیسے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جہاد کے جیم سے بھی آشنا کرے اور ہم مجاہدوں میں شمار ہوں. آمین. دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے جو کہ شیعہ مکتب اہل البیت کے پاکستان کے خطیب ہیں، اور وحدت اتحاد کے اوپر ان کا ایک کام ہے، آپ سب واقف ہیں. اس موضوع سے متعلق جو آپ نے گفتگو سنی ہے، ایک سیر حاصل بحث ہوئی تکفیر، کسی کو کافر، فاسق، ظالم اور گمراہ کہنے کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنا ایک مکمل مدلل پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھا ہے. اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے، بلا شک و شبہ آپ کو حق ہے، مجھے بھی حق ہے، تو ہم احترام کے ساتھ وہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. آپ کمنٹ کے اندر آپ کے پاس کوئی سوال ہو، کوئی اختلاف ہو تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس بات میں علامہ صاحب کی بات سے اتفاق ہے اور کہاں پر آپ ان کی بات سے اختلاف کرتے ہیں اور آپ کو وہ بات صحیح نہیں لگی. بہت بہت شکریہ دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور وطن عزیز پاکستان کے اندر بھائی چارہ، اتحاد اور پاکستان ترقی کرے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.